السلام علیکم. مائی نیم از MD کلیم الدین, لیکچرر ان اکنامکس. آج کا میرا ٹاپک ہے BA سیکنڈ سیمسٹر کے لیے تفاعل بچت, جسے انگریزی میں کہیں گے سیونگ فنکشن. جیسے صرف خرچ سے زائد آمدنی کو پس اندازی یا بچت کہتے ہیں. جیسے کیا ہے, صرف کے ذریعے اور خرچ کے ذریعے جو بھی کیا ہے زائد آمدنی ہوتی ہے تو زائد آمدنی کو پس اندازی کہیں گے یا بچت کہتے ہیں. بچت 3 اقسام پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی گھریلو بچت ہے, کارپوریٹ بچت ہے اور کیا ہے حکومتی بچت ہے. تو یہ 3 طرح کی بچت پائی جاتی ہے. تو اسے کیا کہیں گے, سیونگ کہیں گے یا بچت کہیں گے. تو اسی لحاظ سے جیسے y-c مساوی ہے یس, جہاں یس سے مراد بچت سے ہے, یس بولے تو کیا ہے سیونگ ہے, اور وائی سے مراد آمدنی اور سی سے مراد صرف کو ظاہر کرتا ہے. جیسے تفاعل پس اندازی یا بچت پر اثر انداز ہونے والے عناصر کو بتاتا ہے. بچت آمدنی کی سطح, آمدنی کی تقسیم میں صارفین کے ذوق, شرح سود اور سرمایہ کاری جیسے عناصر پر مشتمل ہوتی ہے. اسی لیے ان عاملین کو پس اندازی یا بچت کو متعین کرنے والے عاملین بھی کہا جاتا ہے. جیسے بچت یس مساوی ہے خود اختیار بچت پلس MPS مختتم میلان بچت یا آمدنی. اور اسی لحاظ سے بچت کے اوسط اور مختتم کارکردگی, جسے ایوریج اینڈ مارجنل پروپرسنٹیو سیو کہتے ہیں اس کو. جیسے اوسط میلان پس اندازی سے مراد جملہ آمدنی میں سے کی گئی بچت ہے. جملہ آمدنی میں سے جو بھی بچت کی جاتی ہے تو اسے کیا کہیں گے, اوسط میلان بچت کہیں گے یا پس اندازی کہیں گے. جیسے اوسط میلان بچت APS مساوی ہے S/Y مساوی ہے جملہ بچت یا جملہ آمدنی. جیسے مختتم میلان بچت سے مراد زائد آمدنی کی وجہ سے کی جانے والی زائد بچت کے ہیں. جو بھی کیا ہے زائد آمدنی ہوتی ہے تو زائد آمدنی کے ذریعے جو بھی کیا ہے زائد بچت ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے, مختتم میلان بچت کہیں گے. جیسے مختتم میلان بچت MPS مساوی ہے ΔS/ΔY مساوی ہے زائد بچت یا زائد آمدنی کہتے ہیں. جیسے آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچت یعنی اوسط میلان بچت اور حاشیائی میلان بچت میں اضافہ ہوتا ہے. آمدنی کی صرف اس طرح پس اندازی منفی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے, اسے کیا کہیں گے, بچت کے اوسط اور مختتم کارکردگی کہیں گے. اور نیکسٹ ہے, جیسے نیکسٹ ٹاپک میں ضارب اور تیزکار. ضارب کسے کہتے ہیں, ملٹی پلائر ہے, انگریزی میں اس کو کہیں گے ملٹی پلائر کہیں گے. ضارب اور تیزکار کے تصور کو کینس نے پیش کیا. اس کے مطابق ضارب یعنی ملٹی پلائر مختتم آمدنی اور زائد سرمایہ کاری کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے. جیسے سرمایہ کاری میں 100 روپے کے اضافے کے نتیجے میں آمدنی میں 500 روپے کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے کیا ہے سرمایہ کاری میں کیا ہے 100 روپے کا اضافہ کرنے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے, آمدنی میں 500 روپے کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے کیا ہے زائد سرمایہ کاری کی وجہ سے آمدنی میں 5 گنا اضافہ واقع ہوتا ہے.
یہاں پر ضارب 5 اکائی پر مشتمل ہے، یعنی ایک اکائی کے اضافے سے 5 زائد اکائیاں حاصل ہوئی ہیں، تو اسی لحاظ سے ضارب کی کم سے کم ایک حد ہے اور اوپر کی حد لامتناہی ہے۔ جیسے زائد سرمایہ کاری اور زائد آمدنی کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو سرمایہ کاری ضارب کہتے ہیں، انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کہا جاتا ہے اس کو۔ جیسے اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، ڈیلٹا KO از اکول ٹو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر از اکول ٹو ڈیلٹا وائی از اکول ٹو چینج ان انکم ڈیلٹا آئی از اکول ٹو چینج ان انویسٹمنٹ۔ جیسے کیا ہے سرمایہ کاری میں تبدیلی سے کیا ہے آمدنی میں تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے یہ سرمایہ کاری ضارب ہے۔ اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے سرمایہ کاری میں تبدیلی، فرض کیجئے کہ 100 روپیوں پر مشتمل سرمایہ کاری میں 500 روپے کی تبدیلی پیدا ہوئی، تو ضارب 5 مساوی ہے 500 یہ 100، تو اسی لحاظ سے مختتم میلان صرف یا حاشیائی میلان صرف میں اضافے کی شرح کے لحاظ سے ضارب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور MPC کی شرح میں کمی سے ضارب کی شرح میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ سرمایہ کاری ضارب بولتے جیسے کیا ہے جو بھی سرمایہ کاری میں اضافے سے مستقبل میں حاصل ہونے والی نفع کی توقع ہے، تو یہ سرمایہ کاری ضارب کہیں گے۔ تو مثال کے طور پہ کیا ہے سرمایہ کاری میں کیا ہے 100 روپے کے اضافے سے کیا ہے آمدنی میں کیا ہے 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ کیا ہے سرمایہ کاری ضارب ہے۔ نیکسٹ کیا ہے تیز کار کہیں گے۔ تیز کار کیا ہے ایکسلریٹر کیا ہے کسے کہتے ہیں؟ جیسے اس میں تیز کار مجموعی آمدنی میں اضافے کے نتیجے میں ترغیبی سرمایہ کاری میں اضافہ تیز کار کہلاتا ہے۔ جو بھی کیا ہے مجموعی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اضافے کے نتیجے میں جیسے کیا ہے اس میں ترغیبی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اس میں ترغیبی سرمایہ کاری میں اضافہ جسے ایکسلریٹر کہا جاتا ہے یا تیز کار کہتے ہیں اس کو۔ اس تصور کو JM کلارک نامی ماہر معاشیات نے پیش کیا۔ اس کے مطابق آمدنی یا طلب میں جس قدر اضافہ واقع ہوتا ہے، اسی مقدار سے اشیاء کی رسد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی رسد یا پیداوار میں اضافے کے لیے نئی اصل کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کبھی بھی کیا ہے اشیاء کی رسد یا پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، تو تب کیا ہے نئی اصل کاری یا سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے، اور زائد آمدنی کے نتیجے میں ہونے والی زائد سرمایہ کاری کو تیز کار کا نام دیا جاتا ہے، جسے ایکسلریٹر کہتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے تیز کار سرمایہ کاری آمدنی کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے تیز کار سرمایہ کاری آمدنی کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کو پیداوار مختتم یا متزائد حاصل تناسب کہتے ہیں۔ جیسے تیز کار تکنیکی عناصر پر مشتمل رہتا ہے اور ضارب نفسیاتی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آمدنی میں 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے، طلب میں اضافے کی تکمیل کے لیے سرمایہ کاری کی اشیاء کی پیداوار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ کاری فرض کیجئے کہ 400 روپے پر مشتمل ہے،
یعنی 400 روپے کی زائد سرمایہ کاری کی گئی تاکہ طلب میں اضافے کی تکمیل کی جا سکے، تب کیا ہوگا؟ تیز کار کیسا ہوگا؟ تیز کار مساوی آئی مساوی ہے 400 مساوی ہے 4 ہے، تو اسی لحاظ سے وائی کیا ہوگا؟ آمدنی کیا ہے؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 100 روپے کی وائی بولے تو کیا ہے؟ آمدنی ہے، 100 روپے آمدنی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تیز کار نظریہ، تیز کار کا نظریہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اسی لحاظ سے نظریہ تیز کار ہے۔ یا تیز کار کا نظریہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اس میں جیسے مجموعی آمدنی میں اضافے کے نتیجے میں، مجموعی آمدنی میں اضافے کے نتیجے میں ترغیبی سرمایہ کاری میں اضافہ، ترغیبی بولے تو کیا ہے؟ جہاں پر کیا ہے؟ آمدنی نفع حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، جہاں پر آمدنی حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے تو وہاں پر ہی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، تو ایسی سرمایہ کاری کو ترغیبی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ ترغیبی سرمایہ کاری میں اضافہ تیز کار کہلاتا ہے۔ اس تصور کو جے ایم کلارک نامی ماہر معاشیات نے پیش کیا۔ اس کے مطابق آمدنی یا طلب میں جس قدر اضافہ واقع ہوتا ہے، اسی مقدار سے اشیاء کی رسد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آمدنی میں جیسے اضافہ ہوگا اور اسی لحاظ سے طلب میں جس قدر اضافہ واقع ہوتا ہے، اسی مقدار میں سے اشیاء کی رسد اور مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اشیاء کی رسد یا پیداوار میں اضافے کے لیے نئی اصل کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کبھی بھی کیا ہے؟ اشیاء کی رسد ہونا یا اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے تو تب کیا ہوگا بولے تو کیا ہے؟ نئی اصل کاری یا نئی سرمایہ کاری کی ضرورت پڑے گی۔ زائد آمدنی کے نتیجے میں ہونے والی زائد سرمایہ کاری کو تیز کار کہتے ہیں۔ جو بھی زائد آمدنی حاصل ہوتی ہے تو زائد آمدنی کے ذریعے جو بھی زائد سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ تیز کار یا نظریہ تیز کار کا نظریہ کہتے ہیں اس کو، ایکسلریٹر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ تیز کار سرمایہ کاری اور آمدنی کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے؟ سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ تیز کار کہیں گے۔ سرمایہ کاری اور آمدنی کے درمیان پائے جانے والا تناسب، سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ تیز کار کہلائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو مختتم یا متزائد اصل حاصل تناسب کہتے ہیں۔ جیسے تیز کار تکنیکی عناصر پر مشتمل رہتا ہے اور ضارب کیا ہے؟ نفسیاتی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرض کیجئے کہ آمدنی میں 100 روپے کا اضافہ ہوا، طلب میں اضافے کی تکمیل کے لیے سرمایہ کاری کی اشیاء کی پیداوار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ کاری فرض کیجئے کہ 400 روپے پر مشتمل ہے، یعنی 400 روپے کی زائد سرمایہ کاری کی گئی تاکہ طلب میں اضافے کی تکمیل کی جا سکے، تب تیز کار کیا ہوگا؟ جیسے آئی مساوی ہے 400 مساوی ہے 4، اور کیا ہے؟ آمدنی وائی مساوی، وائی کتنا ہو رہا؟ وائی مساوی ہے 100 ہے، 100 کیا ہے؟ یہ آمدنی ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ نظریہ کیا ہے؟ تیز کار کا نظریہ کہتے ہیں اس کو۔ اور جیسے اس میں سرمایہ کاری ضارب ہے، سرمایہ کاری ضارب بول تو کسے کہیں گے؟ جیسے کیا ہے؟ جو بھی کیا ہے پیدا کنندے سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں نفع کی توقع رکھتے ہیں، تو سرمایہ کاری میں اضافے سے مستقبل میں حاصل ہونے والی نفع کی شرح یا نفع کی توقع کو کیا کہیں گے؟
سرمایہ کاری ضارب کہیں گے یا انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اس میں ضارب اور تیز کار کے تصور کو کیا ہے کینس نے پیش کیا۔ اس کے مطابق ضارب یعنی ملٹی پلائر جیسے کیا ہے مثال کے طور پہ کیا ہے مختتم آمدنی اور زائد سرمایہ کاری کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے سرمایہ کاری 100 روپے کے اضافے سے کے نتیجے میں آمدنی میں 500 روپے کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ 100 روپے میں سرمایہ کاری میں 100 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، تو 100 روپے کا اضافہ کرنے سے کیا ہو رہا آمدنی میں 500 روپے کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور جیسے کیا ہے زائد سرمایہ کاری کی وجہ سے آمدنی میں 5 گنا اضافہ واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر ضارب 5 اکائی پر مشتمل ہے، تو جیسے کیا ہے اس میں ضارب کا کیا ہے 5 گنا اکائی پر مشتمل ہے، یعنی ایک اکائی کے اضافے سے 5 زائد اکائیاں حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے کیا ہے 100 روپے کی سرمایہ کاری کرنے سے کیا ہوگا مزید کیا ہے 5 اکائیاں مزید کیا ہے زائد حاصل ہوئی ہیں۔ ضارب کی کم سے کم حد 1 ہے، کم سے کم حد کیا ہونا چاہیے اس کی ضارب کی کیا ہے 1 ہے، اور زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے اس کی لامتناہی ہی ہے۔ جیسے زائد سرمایہ کاری اور زائد آمدنی کے درمیان پائے جانے والے تناسب کو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کہتے ہیں اس کو، یا سرمایہ کاری ضارب کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ایسے لکھا جاتا ہے جیسے اس میں ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا آئی، ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا آئی لکھا جاتا ہے اس کو۔ جیسے چینج ان انکم، ڈیلٹا وائی کیا ہے چینج ان انکم ہے، ڈیلٹا آئی کیا ہے چینج ان انویسٹمنٹ ہے۔ سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے سرمایہ کاری ضارب کہیں گے، کیونکہ کیا ہے جو بھی پیدا کنندہ کیا کرتا ہے مستقبل میں نفع کی توقع کے لحاظ سے کیا ہے سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں نفع حاصل کر سکے۔ تو اسی لحاظ سے سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اسے کیا کہیں گے سرمایہ کاری ضارب کہیں گے اس کو۔ جیسے اس کو ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا آئی، ڈیلٹا وائی بولے تو کیا ہے چینج ان انکم، ڈیلٹا آئی بولے تو چینج ان انویسٹمنٹ ہے، مساوی ہے ازیکل ٹو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر ازیکل ٹو کے او بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سرمایہ کاری ضارب ہے یہ۔ تو اسی لحاظ سے جو بھی پیدا کنندہ ہے تو پیدا کنندہ کیا کرتا ہے سرمایہ کاری کرتا ہے، جو بھی اشیاء کی پیداوار کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے کیونکہ وہ مستقبل میں نفع حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے یا آگے چل کے مستقبل میں نفع کی امید ہوتی ہے یا توقع ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے کیا ہے اشیاء کی پیداوار کے لیے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے سرمایہ کاری میں تبدیلی سے جو آمدنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کہیں گے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا بولے تو کیا ہے اس میں ملٹی پلائر ہوگا، تو انویسٹمنٹ کر رہے سرمایہ کاری کر رہے تو اس کے ذریعے کیا ہے زائد آمدنی وغیرہ حاصل ہوں گی، تو یہ کیا ہے سرمایہ کاری ضارب کہیں گے اس کو۔ تو اسی لحاظ سے جو بھی پیدا کنندہ ہے تو پیدا کنندہ کیا کرتا ہے بولے تو کیا ہے پیدا کنندہ کیا ہے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، تو پیدا کنندہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے کیا ہے پیدا کنندہ کیا کرتا ہے حال میں کیا ہے سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے آمدنی حاصل کر سکے یا آمدنی میں اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکے، تو یہ کیا ہے یہ سرمایہ کاری ضارب ہے یہ۔ تو یہ سرمایہ کاری ضارب ہے۔ تو جیسے کیا ہے مثال کے طور پہ اس میں بتایا گیا ہے، جیسے اس میں سرمایہ کاری میں 100 روپے کے اضافے کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں کیا کرے 100 روپے کا اضافہ کرے، اضافے کے نتیجے میں کیا ہو رہا آمدنی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے 500 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، یا آمدنی میں کیا ہے 500 روپے کی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ جیسے کیا ہے زائد سرمایہ کاری کی وجہ سے آمدنی میں مزید کیا ہے 5 گنا اضافہ واقع ہوا ہے یا ہوتا ہے،
یہاں پر ضارب 5 اکائی پر مشتمل ہے، یعنی ایک اکائی کے اضافے سے مزید کیا ہے 5 زائد اکائیاں حاصل ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سرمایہ کاری ضارب ہے یا ملٹی پلائر ایکسلریٹر کہیں گے اس کو۔